السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری عشرے کا آخری ہفتہ داخل ہو چکا ہے۔ اس میں بہت تیز دوڑ لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ شروع میں اکثر لوگ بڑے جوش میں ہوتے ہیں، بڑے سپیڈ سے عبادت کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، بیچ میں جا کے پھر تھوڑا سب کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، اور اب جب کہ آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو اب دوبارہ ضرورت ہے کہ ہم اسی طرح جیسے ہم نے شروع کیا تھا اس مہینے کو، اسی طرح ہم دوبارہ شوق کے ساتھ عبادت کریں۔ اب تھکنے کا وقت نہیں ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ جیسے انسان شروع کرتا ہے تو وہ اس وقت انرجی ہوتی ہے، اینڈ تک آتے ہوئے پھر انرجی بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور پھر شوق بھی مدھم پڑ جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے پہلے 20 دن بہت شوق کے اور بہت محنت کے ساتھ گزارے، لیکن آخری عشرے میں اگر سست پڑ گئے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جو پہلے 20 دن اگر سست رہا ہے مگر آخری عشرے میں اس نے دوڑ لگا دی، سمجھ لیں وہ جیت جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار جو ہے نا ان کے خاتمے پہ ہے، کہ کس طرح سے آپ اینڈ کرتے ہیں، یعنی سٹارٹ کیسے کرتے ہیں اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، مگر اینڈ کرنے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آخر کے جو 10 دن تھے ان میں اتنی زیادہ محنت کرتے تھے جتنی پچھلے 20 دنوں میں نہیں کی ہوتی تھی۔ لہٰذا ہمیں بھی کمر کس لینی چاہیے اور اپنی راتوں کو زندہ کرنا، دن نہیں، یہ راتوں کو زندہ کرنے والے عشرہ ہے۔ اور میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو بد دعا کی تھی کہ جو رمضان میں اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ ہلاک ہو گیا، اور سوچ لیں کہ 23 دن گزر چکے ہیں اور آخری ہفتہ رہ گیا، تو اس میں کون پھر پیچھے رہ سکتا ہے؟ تو ہم نے انشاءاللہ اس آخری ہفتے کو سب سے اچھا گزارنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 20 راتوں کا اعتکاف نہیں کرتے تھے، آخری عشرے کا کرتے تھے، اور اسی میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے۔ امت مسلمہ کی عمریں پچھلی امتوں سے کم ہے، اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یعنی تشویش تھی کہ پچھلی امتیں تو اتنی عمریں پا کے اتنی نیکیاں کر گئیں، تو اب میری امت کی تو عمر ہی اتنی چھوٹی ہے، تو یہ کیا کریں گے پھر؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے لیلۃ القدر کا۔ ایک بندے نے اگر پوری زندگی عبادت میں گزاری ہو، جو کہ کتنی ہوتی ہے آج کل کی زندگی، بہت بھی کسی کو مل جائے 80-85 سال ہوگی، تو اتنی بھی دن اور رات عبادت میں گزاری، پیدا ہونے کے دن سے لے کر 85 سال اس نے 85 ایئرز اگر اس نے عبادت میں گزارے، ایک پل بھی نہیں، نہ سویا، نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، تب بھی اس سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ اور ہم تو اگر اتنی عمر پا بھی لیں 85 ایئرز 83 پلس ایئرز، تو ہم اس میں ہر وقت عبادت نہیں کر سکتے۔ فضیل بن عیاض ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑھے آدمی سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا تم کتنے سال کے ہو؟ وہ بولا 70 سال کا۔ تو حیران ہو کے فرمایا کہ تم 70 سال سے اللہ کی طرف سفر کر رہے ہو۔ وہ رونے لگا، اس کو یعنی ایک طرح سے ریلائز ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوں مسلسل۔ تو فضیل بن عیاض نے اس کو تسلی دی
کہ کوئی بات نہیں, جو ہو چکا تمہاری زندگی میں وہ تو ہو گیا, اب جو باقی رہ گیا ہے اس کو اچھا کر لو تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا. لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پچھلے گناہوں کے اوپر معافی مانگے اور آگے کی زندگی میں بہتری کرنے کی کوشش کریں. یہی وہ دن ہے جن میں ہم توبہ استغفار کریں گے. یہی وہ دن ہے جس میں ہم تھوڑی سی قربانی دیں گے. قربانی کس چیز کی؟ اپنی نیند کی, آرام کی. کھانے پینے کی تو دیتے ہیں روزہ رکھ کے, تو نیند, آرام, یہ چیزیں ہیں جن کی قربانی تھوڑی دینی پڑے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگاؤ, اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو. تو اس عشرے میں تیز دوڑنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ دوڑنے میں مشقت لگتی ہے, محنت لگتی ہے, تو اس لیے اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور ان راتوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ استغفار کرنے کا ہمیں بتایا گیا اور اس کے لیے دعا بھی ہمیں بتا دی گئی. تو یہ دعا بار بار ان راتوں میں کرتے رہنا ہے اور سوچ سمجھ کے کرنی ہے, اور یہ بھی سوچنا ہے کہ آئندہ کے لیے بھی ان گناہوں کو میں نے چھوڑنا ہے. تو جب بھی گناہ کرنے کا خیال ذہن میں آئے, خود سے یہی پوچھیں کہ کیا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے؟ اگر تو اندر سے جواب آتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو یہ تو کفر ہے. اور اگر اندر سے آواز آتی ہاں کوئی دیکھنے والا ہے, تو پھر ہمیں اس دیکھنے والے ہی سے حیا کرنی ہے. اس طرح سے ہمیں اپنے گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہے. تو نہ صرف یہ کہ توبہ استغفار کریں, ہم اب گناہوں کو چھوڑنے کا بھی ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے والا ہے. اسلاف میں بہت سے ایسے تھے جو گناہ کر سکتے تھے, طاقت بھی تھی, موقع بھی ہوتے تھے, مگر کیا چیز ان کو روک دیتی تھی کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا. تو اگر اس طرح کی ہم چیزیں سوچیں تو ہم بھی گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور آئندہ کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. یہ سوچ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ سوچ رکھنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے, یہ ہماری زندگی کے اوپر ایک پازیٹیو ایفیکٹ کر سکتے ہیں. اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہو تو اس حال میں ہو کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہوں, ہمارے گناہ بہت ہی کم ہوں. تو اس کے لیے یہ آخری عشرہ اور اس میں خاص طور پہ آخری 1/3 رات جو ہے یہ بیسٹ ہے, یہ جس میں ہم اپنی دعاؤں کو جمع کریں, اپنی دعائیں مانگیں. اور ہمیں بڑی یہ غلط فہمی شاید رہتی ہے کہ ہمارے سب کے پاس بہت ٹائم ہے اور کر لیں گے اور کر لیں گے اور کر لیں گے, اور ہم اپنی توبہ کو بھی ٹالتے جاتے ہیں. حالانکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں دوبارہ ایسا موقع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. اسلاف میں سے ایک اپنے بستر مرگ پر جب تھے تو ان کو یہ اس وقت خیال تھا کہ اب میرا آخری وقت آ چکا ہے. تو لوگوں نے آ کے پوچھا کہ ہمیں کچھ نصیحت کیجئے. تو فرمایا میں تم کو خبردار کرتا ہوں. کس چیز سے؟ کہ میں کر لوں گا یہ کام. تو لوگوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آئی. فرمایا یہ مت کہو کہ میں ایک دن یہ کر لوں گا, ایک دن نیک ہو جاؤں گا, ایک دن توبہ کر لوں گا, ایک دن میں پلٹ آؤں گا, ایک دن میرے اندر چینج آ جائے گی, میں چینج ہو جاؤں گا. نہیں, ایک دن نہیں, آج کرو. تو یہ دھوکہ ہے کہ ایک دن کر لیں گے. تو جس نے ارادہ کر لیا ان دنوں میں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور میں نے پلٹنا ہے اور میں نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے اور میں نے یہ گناہ چھوڑنے ہیں, وہ مبارک بات کا مستحق ہے.
اور جو یہ سوچیں کہ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور رمضان آیا نہیں آیا ایک ہی بات ہے ان کے لیے. تو انہوں نے پھر رمضان سے کچھ بھی نہیں پایا. تو توبہ استغفار کو تو یعنی اپنے ساتھ ایسے کر لیں کہ اس میں نے سارا دن رات ان دنوں میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہی کرتے رہنا. ایک رٹ لگا دیں اس کی. وہ پتہ ہے یہ نہ صرف گناہ دھلتے ہیں بلکہ اس کے تو بہت فائدے ہیں استغفار کرنے کے. انسان کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، امام احمد بن حنبل جب ایک شہر میں گئے تھے تو وہاں پہ مسجد میں نماز پڑھی. رات کو مسجد میں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے تھے مگر مسجد والوں نے اجازت نہیں دی اور ان کو نکال دیا. اب وہ باہر نکل کے کھڑے میں کہ کدھر جاؤں. اتنے میں ایک قریب نان بائی کی دکان تھی. وہ کہتا ہے آپ آ جائیں میرے پاس آ کے رات گزار لیں. تو وہ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ وہ نان بھائی جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور کام کے ساتھ ساتھ وہ استغفار کرتا جا رہا ہے، استغفار کرتا جا رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس سے کہ یہ تم استغفار کرتے جا رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ بھی دیکھا ہے تم نے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں کتنا فائدہ ہے اس کا. پہلے ایک میں غریب آدمی ہوتا تھا، جب سے استغفار کرنے لگا مال اتنا ہو گیا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، اور جو دعا بھی میں کرتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے سوائے ایک دعا کے وہ ابھی تک نہیں قبول ہوئی. پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے، بس یہی ایک خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی. تو امام صاحب کہنے لگے وہ میں ہی ہوں امام احمد بن حنبل. اور فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھینچ کے تمہارے پاس ملاقات کے لیے لے کر آیا. تو رزق بھی ملے گا، غم بھی دور ہوں گے، نیکی کے راستے بھی کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی، اور آخرت میں بھی سزاؤں سے بچ جائیں گے. اور کیا چاہیے؟ تو استغفار تو بہت بڑی چیز ہے. جو بھی انسان کی پریشانی ہو نا، استغفار کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہر غم سے انسان کو نجات مل جاتی ہے. یہ انعام ہے اس چیز کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. آج کی جو ہمارے ذکر ہے نا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کپڑے پہنے آپ کے گناہ جھڑیں گے، آپ کھانا کھائیں آپ کے گناہ جھڑیں گے. کیسے؟ اگر آپ کھانا کھا کے یہ کلمات کہہ دیں گے اس سے آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت. اور جب کپڑے پہننے لگے تو پھر یہ دعا کریں الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت. تو اگر آپ کو دعا نہیں یاد ہے تو آپ ایسا کریں جہاں پر آپ کپڑے چینج کرتے ہیں، آپ کی کلوزٹ ہے کچھ ہے وہاں پہ اس کو لکھ کے لگا لیں، یا جہاں آپ کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ یہ دعا لکھ کے لگا لیں. دیکھیں آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا اپنا کام ہے، کپڑے چینج کرتے ہیں انسان کا ایک ضرورت ہے. اب اپنی ضرورتوں کے وقت بھی اس کی یہ کلمات کہنے سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ یہاں پر ہمارے اب گناہ معاف کر دے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ آگے بھی توفیق دینا کہ مرنے سے پہلے بھی ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، ہمیں وہ توفیق مل جائے توبہ کرنے کی. تو ہمارے جو اسلاف ہوتے تھے نا وہ ایسی دعائیں کیا کرتے تھے، 3 دعائیں اکٹھی کرتے تھے. وہ ایک دعا کیا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ آپ کو پتا ہے مسنون دعا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت یہ مانگا کرتے تھے کہ دلوں کو لٹنے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جما دینا، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ دل اس دین کے اوپر رہے، کیونکہ دل کا کیا پتا آج کچھ ہے تو کل کچھ اور ہے. اور پھر دوسرا اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مجھے
सच्ची तौबा करने की तौफीक देना मौत से पहले। और तीसरी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नल खातिमा, और अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ अच्छे खात्मे का। तो ये दुआएं आप सजदे में भी जाके मांगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो एंड अच्छा हो गया तो सब अच्छा है, तो उसने खात्मा में भी क्या है कि इस लाइफ का एंड हमारा अच्छा हो जाए। सीधा तौबतन नसूहा क्या है कि जो सच्ची तौबा हो, वो मुझे मौत से पहले उसकी तौफीक दे देना। मौत के बाद तो बहुत लोग तौबा तौबा करेंगे लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। फिर मौत से पहले मुझे तौफीक मिल जाए तौबा की। तो ये तीनों दुआएं इकट्ठी करके और आप मांग सकते हैं एक पूरी जिंदगी की दुआ, एक मौत से पहले के लिए दुआ, और एक मौत का वक्त हुस्ने खात्मा का वक्त हो जाए तो मैंने खात्मा बिल खैर हो मेरा। तो ये बहुत प्यारी दुआएं, इनको शामिल कर लें अपनी दुआओं की लिस्ट में। और इंशाअल्लाह ताला फिर आगे हम चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ, देखते हैं कि आज हम क्या किन लोगों से मुलाकात करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। आज इसका एपिसोड नंबर 4 है। खस्ता हाल इस मकान से किसी बुढ़िया के खांसने की आवाज आ रही थी। मैंने झांक के देखा, एक उम्र रसीदा औरत बिस्तर पर पड़ी हुई यूं लग रही थी जैसे एक ढांचा हो। उसके करीब एक दूसरी औरत दवा लिए हुए खड़ी थी जो कोई 50-60 के पेरे में होगी। अम्मा दवा ले ले। अम्मा ने बमुश्किल खांसी पर काबू पाते हुए कहा, आ गई दवा? नासिर को कहां से पैसे मिले पता नहीं, मगर कहीं से तो ले ही आए हैं। हाय मेरा बच्चा, बुढ़िया कराहते हुए बोली, पता नहीं कैसे लाया होगा। औरत ने बुढ़िया को सहारा देकर बिठाया और दवा अपने हाथ से उसके मुंह में डाली। फिर वो खामोशी से कमरे से निकल गई। बुढ़िया मुश्किल से सांस खींचते हुए लेट गई। दूसरे कमरे में इस औरत का शौहर बैठा था। बानो, अम्मा को दवा दे दी? जी, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। बानो, तुमने जैसे मेरी मां का ख्याल किया है, इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया के। आप कैसी बातें करते हैं, आखिर मेरी वो कुछ लगती हैं? आदमी ने लंबी सांस खींची और बोला, वो तो तुम्हारा बड़ापन है, वरना अम्मा आज तक तुम्हारे साथ जो भी करती रही हैं मैं सब देखता रहा हूं। और अब तो वो ऐसे हाल में है जिसमें औलाद भी अपने वालिदैन को नहीं पूछती, और तुम्हारा तो उनसे बहू का रिश्ता है। तुम कैसे कर लेती हो ये सब?
शायद मैं भी तुम्हारी जगह होता तो ना कर पाता। वो आहिस्तगी से बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और वैसे भी क्या इस दुनिया में हर काम अदले का बदला ही होता है? असल नेकी तो वो है जो बेलौस होकर की जाए। जो उन्होंने किया वो उनका कर्म है, जो मैं कर रही हूं वो मेरा अमल है। वो शख्स बोला, हाँ मगर आसान तो नहीं। पिछले 3 साल से तुम इसी तरह अम्मा की खिदमत कर रही हो। तुम्हें वो बातें तो याद आती होंगी जो वो तुम्हें कहा करती थी, वो ताने, वो तुर्श बातें। औरत ने सर झुका लिया और बोली, नासिर मैं भी इंसान ही हूं, याद तो आती हैं, खास तौर पे जब मेरा कोई कसूर भी नहीं होता था और उसके बावजूद मुझे कोसा जाता था, जब जरा जरा सी बात पे मुझे खूब सुनाई जाती थी। जाहिर है 3 साल पहले की तो सब बातें मेरे जहन में नक्श हैं, जब हर आए गए के सामने मेरे फोहड़पन के तस्करे किए जाते थे। मगर नासिर, फिर सब्र और क्या होता है? अगर इसके बदले मुझे जन्नत मिल जाए तो क्या ये सब्र महंगा है? हरगिज नहीं। अगर इसके बदले मेरे गुनाह झड़ जाएं तो क्या ये सहना मुश्किल है? हरगिज नहीं। बात बात पर जब ताने लिए जाते थे तो वो ताने सुनने आसान हो गए जब मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला मजलूम के साथ होता है। इस ख्याल ने मुझे ऐसा मसहूर कर दिया कि मेरा अल्लाह जो मेरे साथ है। फिर अम्मा की बातें ज्यादा असर नहीं करती थी। नासिर बोला, हाँ लेकिन आजकल ऐसा कौन सोचता है? आजकल तो औरतें शौहरों के बल के कान भरती हैं, उनको उकसाती हैं, इतना ज़र्फ किसमें है? वो बोली, देखे नासिर, ज़र्फ इंसान में होता नहीं है, किसी में भी नहीं होता। ज़र्फ को पैदा करना पड़ता है। जब आखिरत की मंजिलें सामने नजर आने लगे, जब मरने के बाद की जिंदगी याद रहे, जब हिसाब किताब के मरहले हकीकत नजर आए, तभी ज़र्फ आता है और तभी सब्र करना भी आसान होता है, तभी दरगुजर किया जाता है, तभी बेलौस हो जाता है इंसान। वो अभी बात कर रही थी कि दरवाजे पर घंटी की आवाज आई। दोनों चौंक गए। नासिर दरवाजा खोलने के लिए तेजी से उठा। घंटी बजाने वाले ने तो गोया घंटी पर हाथ ही रख दिया था। बानो को बाहर से किसी के सख्त लहजे में बोलने की आवाजें आ रही थी। आखिर तुम कब कर्जा लौटाओगे? तुम जैसे लोगों का यही होता है, पैसे ले लेते हो मगर फिर देने का नाम नहीं लेती। कोई तुर्श लहजे में बोले चला जा रहा था, अब अगले महीने की 1 तारीख को आऊंगा, पैसे तैयार होने चाहिए। नासिर ने दरवाजा बंद किया और सर झुकाए हुए कमरे में वापस आ गया। बानो ने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो कहने लगा, फिर वही कर्ज चुकाओ, कर्ज चुकाओ। मैं कहां से लाऊं? हलाल से गुजारा करना बहुत मुश्किल है। सोचता हूं हमारे फैक्ट्री के मालिक के बेटे की शादी पर पिछले 3 हफ्ते से पूरी गली में चरागा किया जा रहा है। उसका बिल लाखों में होगा। रोजाना एक फंक्शन होता है जिस पर नित नए ग्रुप आते हैं।
जो गाना बजाना करते हैं। हर दिन 20-25 डिशेस पर मबनी खाना मेहमानों को दिया जाता है। डेकोरेशंस के तो क्या ही कहने, वो तो करोड़ों में है। सड़क से लेके घर तक एक एक कोना सजाया हुआ है। उसका यौमिया खर्चा ही कोई 10-20 लाख से कम तो ना होगा। एक वो है और एक इधर मैं हूं जिसके पास 50,000 रुपया भी नहीं कि जो तनख्वाह से बचा के कर्ज लौटा सकूं। अम्मा की बीमारी ना होती तो मैं ये कर्ज भी कभी ना लेता। मैं अब कहां से अदा करूंगा। आगे ये बच्चियां भी जवान हो गई हैं, इनकी शादियां, इनके काम सब कैसे होगा। लोग तो जायज नाजायज की परवाह किए बगैर कमा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, और एक मुझे पहली तारीख का इंतजार करना पड़ता है अम्मा की दवा लाने के लिए भी। मानो से रहा ना गया। वो बोली, लेकिन आप हलाल का लुकमा अपनी औलाद के मुंह में डालते हैं, आप हलाल घर लाते हैं, इसलिए रात को सुकून से सोते हैं। अपनी मेहनत से जो भी कमाते हैं वो आपकी इबादत है। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, मगर सोचता हूं इन बच्चियों की शादियां भी तो करनी है, वो भी अल्लाह करा देगा। अभी तो आप इस बात पर खुश हो जाएं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो या 3 हो, फिर उनकी अच्छी परवरिश करे, उनकी तरबियत करे, उनकी शादी करे, तो वो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। और रिज़्क़ हलाल कमाना तो वैसे ही इबादत है, लिहाजा आप तो दोनों तरह से अजर कमा रहे हैं। नासिर मुस्कुरा दिया। तुम कैसी अजीम औरत हो, शौहर परेशान हो तो उसको तसल्लियां देती हो, कोई बुराई करे तो उसके साथ भलाई करती हो, मेरी इतनी कम तनख्वाह में बगैर शिकायत किए गुजारा कर रही हो, फरमाइशें भी नहीं कर रही। तुमसे अल्लाह राजी हो जाए। बानो मुस्कुरा के बोली, बस आपने दुआ दे दी, यही मेरे लिए काफी है। वैसे भी मैं आपसे फरमाइशें क्यों करने लगी, क्या मैं नहीं देखती कि आप कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से जाते हैं, रात को आते हैं, सारा दिन फैक्ट्री में एक टांग पे खड़े रहते हैं। नासिर बोला, हाँ, लेकिन आजकल की औरतें ऐसा कहाँ सोचती हैं, वो तो कहती हैं हमें लाकर दो, जहां से भी लाओ। सायरा कमरे में दौड़ती हुई आई, अम्मी दादी ने उल्टी कर दी है। बानो झट से भागी, अल्लाह रहम करे। मैं हैरान थी इसका हौसला देख के। वाकई इस दौर में तो कोई भला करने वाले को भी भलाई का जवाब दे तो बहुत बड़ी बात है। और कहां इसकी सास जिसने सारी जिंदगी इसके लिए कांटे ही बोए, और ये इसके लिए अच्छा कर रही है। वैसे भी ये कौन सा खून का रिश्ता है, ये नेकी तो सिर्फ वही कर सकता है जो खालिस अल्लाह के लिए करने वाला हो। मैंने कई घरों की कहानियां देखी हैं। लोग हमसायों के साथ अच्छा करते हैं, दोस्तों के साथ खुश रहते हैं, हर आने जाने वाले के साथ खुश अखलाकी से पेश आते हैं, मगर मैंने ये नहीं देखा कि वो रिश्ता जो खून का ना हो, जिसमें खुशगवार यादें ना हो, उसके साथ कोई भलाई करे। बानो ने बड़े सब्र से उल्टी साफ की, मगर बी अम्मा की जुबान से ना तो कोई दुआ निकली और ना ही कोई शुक्रिया। तारीफ तो दूर की बात थी, जबकि ये औरत इसी हौसले से काम कर रही थी जैसे कि वो अपने किसी प्यारे के लिए करे। वाकई जन्नत के रास्ते के राही दुनिया में ही नजर आने लगते हैं। वो अभी सफाई सुथराई से फारिग ही हुई थी कि बेटी ने आके कहा, अम्मी पड़ोस से गुलशन आंटी आई हैं। वो बोली, अच्छा बेटा जाओ जाके चाय बनाओ, और सुनो जो कल साथ वालों के घर से मिठाई आई थी वो भी रख देना। लेकिन अम्मी वो मिठाई तो आपको पसंद है और आपने इतने शौक से अपने लिए उठा के रखी थी, कौन सा हमारे घर रोज रोज मिठाई आती है। कोई बात नहीं बेटा, मेहमान की मेहमान नवाजी करना ये भी नेकी है।
ہمارے نبی نے اس کی تاکید کی ہے. وہ بیٹی کو ہدایت دے کر کمرے سے نکل گئی. آنے والی مہمان سے خوش دلی سے ملی. گلشن بولی کیا حال ہے تمہاری ساس کا؟ بس ویسے ہی ہیں. بھائی میری ساس نے تو مجھے ناجائز کچھ باتیں سنائی تو میں نے تو کوئی 1 مہینہ ہو گیا منہ ہی نہیں لگایا. تم تو پتہ نہیں کیسے کر لیتی ہو، اور وہ بھی 3 سال ہو چکے ہیں. وہ بستر پر پڑی ہوئی ہیں اور تم خدمت میں لگی ہوئی ہو. تم تھک نہیں جاتی؟ بانو مسکراتی رہی اور کچھ نہ بولی. اوپر سے تمہاری وہ نند جو انکوائری کرنے آ جاتی ہے کہ بھابھی آپ نے اماں کے کپڑے بدلے یا نہیں، بھابھی آپ نے اماں کو دوا دی یا نہیں. اگر اس کو اتنی فکر ہے تو اپنی اماں کو اپنے ساتھ لے کیوں نہیں جاتی، خود کیوں نہیں سنبھالتی؟ بانو مسکرا کے بولی گلشن پھر میرا اجر کہاں جائے گا؟ ہائے تم بھی تو تھک جاتی ہوگی. ہاں تھک تو جاتی ہوں. رات کو جب بستر پر لیٹتی ہوں تو ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. آخر اب میں بھی کوئی جوان نہیں رہی، مگر یہی تو اجر کمانے کے دن ہیں. گلشن پرایوں کے ساتھ تو چند گھنٹے کے لیے سبھی اچھا ہنس بول لیتے ہیں. ہمارا اصل امتحان تو ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. گلشن جھٹ سے بولی مگر گھر والے بھی تو ایسے ہونے چاہیے کہ جو شکریہ تو کریں، حوصلہ تو بڑھا دیں. یہاں تو یہ حال ہے کہ نیکی بھی کرو اور کوئی تعریف نہیں. رسی جل گئی بل نہ گیا. بانو لمبی سانس کھینچ کے بولی گلشن کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہماری تعریف کر دے؟ لوگوں سے تعریف اور شکریہ لے کر کرنا بھی کیا ہے؟ مل گیا تب ہم نیکی کریں تو وہ کیسی نیکی ہوئی؟ نہ ملے تو یہ کام چھوڑ دیں تو یہ کیسے نیکی ہوئی؟ تب تو ہم نے شکریہ کے لیے نیکی کی نا. اصل نیکی تو وہ ہے جس میں کسی سے نہ شکریہ چاہیے نہ تعریف. تم نے پڑھا نہیں سورۃ الدہر میں کہ نیک لوگ دوسروں کو جب کھانا بھی کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اور کوئی شکریہ نہیں چاہیے. اے بہن تم تو پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی ہو، پتہ نہیں تم میں کیسے یہ حوصلہ ہے. گلشن یہ مت کہو. ہمیں اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہوگا اگر ہم نے جنت میں جانے والے کام کرنے ہیں. اور کس نے تم سے کہہ دیا کہ جنت کے راستے کے کام آسان ہیں؟ جنت یوں ہی ہنسی کھیل کے ساتھ ہی مل جاتی ہے. یہ تو ہمارے نبی نے بتا دیا تھا کہ یہ مشکلات کا راستہ ہے، خواہشات کو دبانے کا راستہ ہے، نفس پہ قابو پانے کا راستہ ہے. یہ ہے ہی حوصلے اور صبر کا راستہ. اب تم بھی جب گھر جاؤ تو واپس اپنی ساس سے بول چال شروع کر دینا، ورنہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے قطع تعلق نہیں کر سکتا. دونوں میں سے ایک بھی مر گیا تو جہنمی ہوگا. ہاں تو وہ مجھے بلا لینا، ضروری ہے کہ میں ہی ان کو بلاؤں؟ ارے پگلی اجر تمہیں ہی مل رہا ہے اور تم یہ اجر ان کو دینا چاہتی ہو. ویسے تو وہ تمہیں پسند نہیں ہے مگر اجر کے معاملے میں تم سارا ان کی جھولی میں ڈال دینا چاہتی ہو. گلشن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. وہ بولی بانو تم نے واقعی جو سیکھا ہے اس کے اوپر عمل کر کے تم اندر باہر سے خوبصورت ہو گئی. تم نے جو قرآن کی تعلیم لی ہے واقعی نظر آتا ہے، ورنہ بعض لوگ تو اس تعلیم کو بھی بدنام کرتے ہیں. بانو بولی بس میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں گلشن، میں بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ گرتی ہوں پھر سنبھلتی ہوں. بس قرآن کی باتیں نبی کی باتیں جب یاد آ جاتی ہیں تو آگے بڑھنے کا حوصلہ مل جاتا ہے، ورنہ شاید کب سے ہمت ہار چکی ہوتی ہے.
फिर ये बातें कर ही रही थी कि उसकी बेटी चाय ले आई। वो बोले जा रही थी, जानती हो अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ देता है। मुझे ये परेशानियां हल्की महसूस होने लगी जब से मैंने दीन की तालीम ली, और सोचती हूँ कि मेरे रब ने मेरे ऊपर कितनी करम नवाजी की है कि मुझे ये समझ दे दी। गुलशन हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, वाकई तुम जिस हौसले से सब कुछ संभाल रही हो ये तो मुमकिन ही नहीं था अगर तुम्हारे पास ये इल्म ना होता। और मैं सोच रही थी कि इस औरत में कितनी शुक्रगुजारी है, वरना शिकायत करने पे आती तो इस घर में कितनी चीजें हैं जिन पर ये शिकायत कर सकती थी, ना शुक्रिया कर सकती थी, मगर ये तो शुक्र से बनी हुई है। फिर मैंने सोचा कैसे दीन की तालीम एक औरत का जेवर बन जाती है। इसने तो अपने हर काम को इबादत बना लिया, हर रिश्ते को सुकून में बदल दिया, हर सिचुएशन को सवाब कमाने का जरिया बना दिया। वाकई ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत ही होना चाहिए। यहाँ तक आज का एपिसोड मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला इससे भी हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आज के साथ ताक़रात के सेशन में मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।